اجتماعیت کا ذریعہ ہے. جو دو گروپ ہو جائیں گے تو یہ رائے دے دو یا رائے دے دو نہیں. ہر ایک کو رائے دینے کا حق ہے. ہر نیا قرآن رائے دے لیکن رائے قربانی کے ساتھ دے, تب خیر کھلے گی. قبول ہو جائے تو الحمدللہ, قبول ہو جائے تو استغفار پڑھو, نہ قبول ہو تو شکر کرو. ہو سکتا کوئی شر ہو. رائے الگ الگ ہو سکتی ہے لیکن فیصلہ ہونے کے بعد رائے کو بھول جاؤ, فیصلے کو یاد رکھو. اور ساتھی فیصلہ بھول جاتے ہیں, رائے یاد رکھتے ہیں. ایک سامنے پوچھا آپ کیا فیصلہ, کیا معلوم, بولے کیا اپن پہ رائے تھی. فیصلہ کیا آپ نہیں معلوم, ہم نے رائے کی. اس زمانے میں رائے بھول جایا کرتے تھے. ہر عمر سے پوچھا فیصلہ ہوا, آپ کی کیا رائے تھی, کہ جو فیصلہ تو وہی ہماری رائے تھی. سارے صحابہ کے پاس منافقین جا کر پوچھنے لگے اجتماعیت توڑنے کے لیے, آج کے مشورے میں آپ کی کیا رائے تھی, کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا وہی ہماری رائے تھی. ہم تو رائے دے کر بھول گئے. فیصلوں کو یاد رکھنے والی قوم دنیا میں اجتماعیت کے ساتھ کھڑی ہو گئی. آج چھوٹا سا مشورہ ہوتا ہے, رائے یاد ہوتی ہے, مشورہ فیصلہ ہو جاتے ہیں. رائے دو, اس میں دین کا زیادہ فائدہ. اپنے ساتھی کو آگے بڑھاؤ مشورے کے اندر, ہر ایک کا استعمال کرو. انفرادی دعوت اصل چیز ہے. جہاں انفرادی دعوت نہیں ہوگی دو دوسرے کو, مشورے کا مقصود ہی یہ ہے کہ سارے ساتھی بکر کا پوری بستی میں 100% پر محنت کرے. ہر ایک کے گھر جائے, ہر ایک کے گھر جائے, ایک ایک ایمان والے سے ملے, ایک ایک فرد ایک ایک گھر پر جا کر ملاقات ہو. یہ مشورے کا مقصود ہے. اگر مشورے کے بعد ملاقاتوں کا نظام نہیں ہے یا مشورے کے بعد فکروں کا نظام نہیں ہے, ہمارا مشورہ تنظیم ہے, تبلیغ نہیں ہے. ہمارا مشورہ میٹنگ ہے اور فرمایا مشورہ نہیں ہے. میٹنگ ہو گئی, میٹنگ میں 8-10 لوگ آ کر بیٹھ گئے, ایسا کر لیں گے, ٹھیک ہے کر لیں گے, سب گھروں کو چلے گئے. کوئی درد نہیں, کوئی فکر نہیں, کوئی محنت کا خاکہ نہیں. مشورے میں سے اٹھنے والا تو ایک درد کے ساتھ, ایک فکر کے ساتھ, ایک محنت کے ساتھ اٹھے, ایک تقاضے کے ساتھ اٹھے. کیا نیا کیا پرانا, ہر ایک میں داعیہ پیدا ہو جائے. آؤ جی آج نماز کے لیے سب کو بلانا ہے. آؤ جی اللہ نے بلایا نماز کے لیے سب کو بلانا ہے. بتاؤ کیسے بلایا جائے, کہاں جلاؤ, یہ تو مجوسیوں کا طریقہ ہے, ڈنکا بجاؤ یہودیوں کا طریقہ ہے, کہ پھر بلاوا پھیرنے لگاؤ, کہ یہ تو یہود کا طریقہ ہے. پھر کیا کیا جائے, سارے فکر مند ہو گئے. ایک ایسے نئے صحابی جب اسلام میں داخل ہو گئے, فکر کو لے کر گئے, اللہ نے ان کو خواب میں اذان کے کلمات سنا دیے, جو فرشتے آپس میں کہہ رہے, صبح آ کر کہا اے اللہ کے نبی میں نے رات میں خواب دیکھا. حضرت ابوبکر صدیق بھی ہے, حضرت عمر بھی ہے, حضرت علی بھی ہے, حضرت عثمان غنی بھی ہے, اشرف مبشرہ بھی ہے, بڑے بڑے صحابہ ہے, خود اللہ کے نبی موجود ہے, لیکن ایک نئے صحابی پر اذان کھل رہی ہے. اللہ کے نبی خاموش رہے, پھر آپ کو وہ کلمات سنائے گئے. آپ کو خواب میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں آج سے اذان کے یہی کلمات ہوں گے جنہوں نے خواب میں دیکھا. اس سے اللہ کیا کام لیں گے ہم تم نہیں جانتے. امت میں صلاحیت ہے, ٹھکانہ لگانے کی جگہ مشورہ ہے. ہر ایک کو مشورے میں لاؤ, صلاحیت ٹھکانے لگے گی. امت فرمایا ہیرے اور کانے کوئلے کی کانوں کی طرح ہے, ان کی فرمائے صلاحیت جب کھلے گی جب مشورے میں آئے گی. مشورہ دل کا کانٹا نکالنے کی جگہ ہے. اگر کوئی کانٹا کھٹک جائے نکال دو, لیکن یہ نہیں کہ ساتھی کو نکال دو. دوسری چیز مقامی محنت میں فرمایا وہ مسجد کی تعلیم اور گھر کی تعلیم ہے. یہ مسجد کی تعلیم گویا ایسا ہے جیسے فرمایا پودے کے لیے پانی ہوتا ہے نا, ایسے ایمان کے لیے پانی ہے. جب تک پودے کو پانی دیں گے پھل بھی دے گا, پھول بھی دے گا. جب پودے کو پانی, درخت کو پانی دینا چھوڑ دیں گے, نہ پھل رہے گا نہ پھول, سوکھے گا, ایک دن ختم ہو جائے گا. بھی کیا ہوا, پھل اور پھول دینے والا ختم ہو گیا. وجہ کیا بنی کہ اس کو پانی دینا ختم کر دیا گیا. فضائل پر جب تک امت کھڑا تھی, پوری دنیا میں مجاہد بھی تھے, نمازی بھی تھے, حاجی بھی تھے, سارے دین کو پانی مل رہا تھا. جب امت نے فضائل سننا چھوڑ دی, امت نے دین چھوڑ دیا. عبد الستار صاحب کہتے ہیں جب مسلمان کے کان حدیث کو سننا چھوڑ دیں گے, مسلمان اسلام چھوڑ دے گا. اتنی طلب ہم کو تعلیم کی ہو, جتنی طلب چائے پینے والے کو ہو, جتنی طلب پوڑی یا تمباکو کھانے والے کو ہوتی ہے, اس سے کئی زیادہ طلب ایک کام کرنے والوں کو حدیث کی اور تعلیم کی ہو. روزہ کھولتا ہے نا پان والا, اس سے پوچھو روزہ کیسے کھولتا. کھجور اچھی نہیں لگتی, پان سے روزہ کھولے. بولے کیا ہوا, بولے بہت طلب لگی. ہاں, کسی چیز کے تعلیم کو پوچھو اس کی طلب کیسی ہوتی ہے. دائی کی طلب حدیث سننے کی ایسی ہو کہ کیا ہوا اتنے بے چین کیوں دکھائی دے ہو, بس صبح سے شام ہو گئی میرے کان نے حدیث نہیں سنا, میرا دل بے چین ہو گیا. گھر میں, گھر کی تعلیم میں بھی یہی ماحول ہو. تو فرمایا اللہ کے نبی کی حدیث کو سننے کا عادی بن جائے. عجیب بات ہے مفتی یعقوب صاحب نے, جب تک امت کے کان فرمایا حدیث کو سنتے رہیں گے امت اسلام پر باقی رہے گی. جو امت حدیث کو سننا چھوڑ دے گی امت اسلام کو چھوڑ دے گی.
حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابو جہل نے مجھے مارا، رات میں کوڑے برسائے اور زنجیروں سے باندھا اور صبح لا کر تپتی ریت پر ڈال دیا، سینے پر چٹان، سارا واقعہ ہم جانتے ہیں اور مجھے مارا جا رہا ہے، میری زبان سوکھ کر خشک ہو کر باہر آ گئی، اللہ کے نبی سامنے سے گزرے، آواز نکالنے کی ہمت باقی نہیں تھی، اب میں نے سوالے نظروں سے اللہ کے نبی کو دیکھا، میرا کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی نے ایک حدیث فرمائی بلال صبر کرو، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ صبر بدلہ کیا ہے؟ اس حدیث نے میرے کانوں نے اس حدیث کو سنا، زبان میں تو طاقت باقی نہیں تھی لیکن دل اندر سے کہہ رہا تھا اللہ احد، اللہ ایک۔ اس حدیث نے میرے اسلام کو باقی رکھا۔ امت پر جتنے حالات آئیں گے لیکن امت فضائل پر کھڑی ہوگی تو حالات کو چھوڑ دے گی، دین پر چل جائے گی، ورنہ امت فضائل کو سننا چھوڑ دے گی تو امت حالات کے مقابلے میں اسلام چھوڑ دے گی، حالات کے مقابلے اسلام چھوڑ دے گی۔ اس لیے گھر کی مسجد کی تعلیم اور گھر کی تعلیم پابندی کے ساتھ، گھر میں جنازہ ہو تب بھی تعلیم نہ چھوڑو، ہمارے گھر کے جنازے بھی فرمایا گھر کی تعلیم اس کے اندر زندہ ہو۔ ایک بستی کی کارگزاری آئی، گھر کے ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا، خاندان بیٹھ جاؤ، کھڑی بات ہے، تھوڑی دیر بات ہوئی، بزرگ کا انتقال ہو گیا، وہ لا کر جنازہ، گھر میں جنازہ پڑا ہے، گھر کی عورتیں بے چین ہوگی، تعلیم ہوتی ہے، کیا کیا جائے؟ مشورہ کیے مردوں سے تو کہنے لگی کتنی عورتیں پڑھنا چاہتی؟ بولے 6 عورتیں، بولے 6 ہلکے لگا دو، کتنے ہلکے لگا؟ ادھر جنازہ پڑا ہے تو 6 ہلکے لگے، اور تعلیم ہو رہی ہے، ہر حلقے میں نقد تشکیل کرو، کون تیار ہے نقد اللہ کے راستے میں جانے کے لیے؟ جنازے پر تشکیل ہو رہی ہے، میت کے تینوں بیٹے تیار ہو گئے اپنی بیویوں کے ساتھ اور میت کی تینوں بیٹیاں تیار ہو گئی اپنے شوہر کے ساتھ، جنازہ بعد میں اٹھا، جماعت پہلے نکل۔ کون گیا کہ جو اولاد کی جنازہ فرمایا میت کی ہوئی، اللہ کے راستے میں نکلے۔ ہمارے گھر کے اندر تعلیم کے ذریعے سے ایسا ماحول بنے کہ جنازے بھی رکاوٹ نہ بنے۔ اب تو ولیمہ دوسرے کا ہوتا ہے، نماز ان کی چھوٹتی ہے، تعلیم ان کی چھوٹتی ہے، چلا ان کا رہ جاتا ہے۔ بولے کیا ہوا؟ سسرال کے ایک رشتے دار کی یہاں شادی ہے، اگر نہیں جائیں گے تو ناراض ہو جائیں گے، اس لیے چلا اگلے مہینے کے لیے کر دیا۔ اتنا ہلکا ہم نے تقاضوں کو بنا دیا، اتنا ہلکا ہم نے تقاضوں کو بنا دیا۔ اس لیے دوست بزرگوں، گھر کی تعلیم بھی تقاضوں کا ذریعہ ہے اور مسجد کی تعلیم بھی تقاضوں کا ذریعہ ہے۔ گھر میں تعلیم ہو رہی ہے، تشکیل ہو رہی ہے، حضرت خنسا کہہ رہی ہے کل مقابلہ ہوگا، گھمسان کی لڑائی ہوگی، اے میرے بیٹوں میں نے اس لیے دودھ پلایا تھا تاکہ تمہاری زندگی اللہ کے دین پر لگ جائے۔ حضرت خنسا کہتی ہے گھر کی تعلیم کے تشکیل نے یہ مادہ، یہ فرمایا جذبہ پیدا کیا، صبح مقابلے میں میرے چاروں بیٹے شہید ہو گئے۔ کوئی گھر مدینے میں ایسا باقی نہیں تھا جب گھر کی تعلیم نہیں ہوتی، اس کے اہتمام کے ساتھ۔ حدیث فرمایا مسجد کی آبادی کی محنت 2.5 گھنٹہ، یہ 2.5 گھنٹہ جو ہے نا 10 بزرگوں، یہ 10% ہے، کتنا ہے؟ 10%۔ 24 گھنٹے کا 10% نکالو تو 2.5 گھنٹہ نکلے۔ ہماری امت اگر 10ویں حصے پر بھی آ جائے گی، اللہ پورے دین کی نصرت فرما دیں گے۔ 10 حصے پہ بھی آ جائے تو اللہ پورے دین کی نصرت فرما دیں گے۔ جیسے پورے دین پر چلنے پر نصرت آئے گی، اگر یہ امت 10% پر بھی آ جائے تو پورے دین پر چلنے کی نصرت اس امت کے ساتھ ہو جائے گی۔ ہاں، باطل نے محنت کی تو 2.5 گھنٹہ انٹرنیٹ پر وصول کر دیا۔ باطل نے محنت کی تو موبائل کے ڈاٹا نے 2.5 گھنٹہ وصول کر لیا۔ آج باطل بھی جانتا ہے کہ مسلمان کے پاس 2.5 گھنٹہ ہے، اس لیے ڈاٹا 2.5 گھنٹے کا دیتا ہے۔ کتنے دیتا ہے؟ صبح سے شام آتا نا، ڈاٹا کتنے گھنٹے ختم ہوتا ہے پوچھو نوجوان۔ ایک نوجوان سے ملے، ملاقات کی، 4 کارڈ استعمال کرو، بولا کتنا ڈاٹا آتا ہے؟ بولے یہ سب ملا کے 8 گھنٹے میں ختم ہوتا ہے۔ مطلب باطل نے محنت کر کے امت کے 8 گھنٹے وصول کر لیے، لیکن ہم نے محنت کر کے امت کے 2.5 گھنٹے وصول نہیں کیا۔ 2.5 گھنٹہ اور امت صحیح طریقے سے 2.5 گھنٹہ بھی لگا دے، اللہ اس امت کو عید کا دن دکھا دیں گے۔ کیا کا دن دکھا دیں گے؟ جیسے عید کے دن سارا مسلمان اجتماعیت کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے، یہ 2.5 گھنٹے تو فارغ وقت ہے اور مسلمان اپنا حساب و محاسبہ کرے، ہر ایک کے پاس 2.5 گھنٹہ خالی ملے گا۔ اگر وہ 2.5 گھنٹہ صحیح طریقے سے مسجد میں لگا دے کہ صبح 1.5 گھنٹہ ملاقاتوں میں یا شام رات میں 1.5 گھنٹہ ملاقاتوں میں، صبح 1 گھنٹہ یا رات میں 1 گھنٹہ، اس طرح اگر 2.5 گھنٹہ تقسیم کر بھی لگا دے، بستی میں کوئی بے نمازی نظر نہیں آئے گا۔ جیسے زکوٰۃ نکالنے سے امت میں کوئی غریب نظر نہیں آئے گا، ایسے امت کے 2.5 گھنٹہ لگانے سے بستی میں کوئی بے نمازی نظر نہیں آئے گا۔ زکوٰۃ امت کی غربت کو دور کرنے کے لیے ہے اور مسجد کی آبادی امت کی بے دینی کو دور کرنے کے لیے۔
ارے ایک آدمی اپنا فارغ وقت مسجد میں لگائے، وہ تو عوام کے لیے ہے 2.5 گھنٹہ، ہمارا عملہ تو 8 گھنٹے پر آئے، 8 گھنٹے کو تقسیم کرو. آپ نے مامی صاحب ہمیشہ تقسیم کر کے بتاتے ہیں کس ترتیب سے لگانا ہے. ہم سب جس جانتے ہیں اس ترتیب سے رات اور دن کی ترتیب بنا کر 4 گھنٹہ اپنا 2 گھنٹے کی ترتیب 4 گھنٹے کی ترتیب بنا کر 24 گھنٹے مسجد کو آباد کرنے کی فکر کریں. 6 لوگ بھی اگر بستی میں 8 گھنٹے دینے والے ہو جائیں گے، ساری مسجد 24 گھنٹے آباد ہو جائے گی. کتنے لوگ؟ 6 لوگ بھی کھڑے ہو جائیں، ساری مسجد 24 گھنٹے آباد ہو جائے. کریں گے انشاءاللہ. اپنی مسجدوں کو 24 گھنٹے آباد کرنا، اس کو آباد کرنے میں عملہ تو 8 گھنٹے لگائیں، عوام 2.5 گھنٹہ لگائیں، اس سے کم کی بات ہی نہیں ہے. اور فرمایا دوست بزرگوں، گشت، یہ دونوں گشت کام میں ریڑھ کی ہڈی ہے. جیسے انسان ریڑھ کی ہڈی کے بغیر نہیں رہ سکتا، دعوت کی محنت گشت کے بغیر نہیں ہو سکتی. مشترکہ محنت ہے سارے انبیاء کی، مشترکہ سنت ہے سارے انبیاء کی. کوئی نبی کی محنت گشت سے خالی نہیں ملے گی. کوئی نبی کی محنت 950 سال گشت کر رہے اپنی قوم میں، کبھی انفرادی، کبھی مجموعے میں، کبھی تنہائی میں، کبھی گھر پر، کبھی در پر، ہر ایک کے پاس جا جا کر نبی علیہ السلام سمجھائے. انفرادی دعوت بھی ملے گی، اجتماعی دعوت بھی ملے گی. ہاں، ساری دعوت آپ کو نبی علیہ السلام کے واقعے میں مل جائے گی. اور نبی کی محنت گشت کے ذریعے سے. اللہ کے نبی کی زندگی اٹھا کر دیکھو، مکہ مکرمہ کے 13 سال کوئی کوچا، کوئی گھر، کوئی در ایسا نہیں چھوڑا جا کر گشت کر کے آپ نے محنت نہیں کی. جادو میں گشت ہو رہا ہے، طائف میں گشت ہو رہا ہے، مدینہ منورہ ہو رہا ہے، وہاں پر گشت ہو رہا ہے، مکہ کی گلیوں میں گشت ہو رہا ہے. کوئی علاقہ آپ نے نہیں چھوڑا جہاں آپ گشت کے ذریعے سے امت تک دعوت نہیں پہنچا. تو اس کام کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اہتمام کے ساتھ نظام الدین نے بزرگ فرمانے لگے 8 دن کے 8 گشت کرا کرو. کتنے کرا کرو؟ 8 دن کے 8 گشت کرا کرو. جب جا کر 2 گشت کرنا آسان ہوں گے. 2 گشت کی بات کرو گے تو 1 بھی مشکل ہو جائے گا. نیت کرو روز گشت کریں گے. کیا کریں گے؟ روز گشت. تو کم سے کم 2 پر واقعی رہیں گے. نیت کرو روز 2 گشت کریں گے تو 2 گشت پر امت باقی رہے گی. گشت سے کیا ہوگا؟ اٹھنے والے قدم فتنوں کو دفن کریں گے، حالات کو دور کریں گے. ان قدموں کے ذریعے سے اللہ امت کو ہدایت دیں گے. اتنے فضائل گشت کے دو بزرگوں کہ اگر امت گشت کی محنت پر آ جائے تو بستی کے اندر کوئی آدمی غلط نظر سے دیکھنے والا باقی نہیں. کیا ہوا؟ ایک جماعت گزر رہی ہے، عورت سر پر چادر ڈال رہی ہے، نوجوان نگاہ کو نیچے جھکا رہے ہیں. چند لوگوں کے گشت کرنے پر نگاہوں کی بھی حفاظت ہو گئی، عورتیں بھی پردے میں آ گئی. اگر ساری بستی گشت میں لگ جائے ایسا ماحول بن جائے. جی اس پہ گشت کہتے ہیں. دوسرا گشت تو اس لیے دو بزرگوں تاکہ واقعی بے دینی ہمارے پاس نہ اہتمام. دوسرے گشت اہتمام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ مسجد قباء جایا کرتے. صحابہ فرماتے عشاء کی اذان ہو جاتی، ہم سنت پڑھ لیتے، اللہ کے نبی کے انتظار میں رہتے. آپ آئیں گے اور پھر جماعت کھڑی ہوگی. کہتے ہیں اللہ کے نبی مسجد نبوی سے نکلتے، پیدل مسجد قباء جاتے اور فرمایا وہاں جا کر انصار کے 2 قبیلے وہاں رہا کرتے تھے، ان کو جا کر دعوت دیتے. انصار کے محلے کے 2 وہاں جا کر آپ دعوت دیتے. ہجرت سے پہلے کے حالات سناتے اور ان حالات پر جو مدد آئی ہجرت کے بعد ان کے واقعات سناتے. اللہ کے وعدوں کے فرمایا یقین کے واقعات سناتے اور اتنی دیر دعوت دیتے کہ ساتھ والے صحابہ دیکھتے کہ اللہ کے نبی کے جس طرح نماز میں پیر پر ورم آ جاتا تھا ایسے انفرادی دعوت میں بھی پیر پر ورم آ جاتا تھا. اتنی دیر آپ کھڑے رہ کر دعوت دیتے. صحابہ کہتے ہیں ہم مسجد میں بیٹھے بیٹھے ہمیں نیند آنے لگ جاتی، رات کا 1/3 حصہ گزر جاتا، پھر آپ قباء سے واپس تشریف لاتے اور پھر آ کر مسجد نبوی میں عشاء کی جماعت کھڑی ہوتی. دعوت کے تقاضے کے لیے عبادت کو بڑھانا، عشاء کی نماز کو بڑھانا، یہ بھی سنت سے ثابت ہے. جی بات کہ آپ اتنی انفرادی اہتمام دعوت کا اہتمام کرتے ہیں. اس کے دو بزرگوں انفرادی دعوت گشت کے ذریعے سے پڑوس کی مسجد میں جائے، وہاں گشت کرے. بنجر مسجدوں کو ڈھونڈو، بنجر مسجدیں تلاش کرو جہاں پر کوئی مسجد کام نہیں ہے، عملہ نہیں ہے، لوگ آنے نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں بھیا ہماری کام والی مسجد نہیں ہے. تو حضرت کہنے لگے ہمارا کام تو مسجد سے شروع ہی نہیں ہوا، ہمارا کام تو مسجد سے شروع ہی نہیں ہوا، ہمارا کام تو مسجد سے نکال کر شروع ہوا. کیسے شروع ہوا؟ حرم میں نماز نہیں پڑھنے دیتے. ہمارا کام تو دار ارقم سے شروع ہوا، ہیے سے کام شروع ہوا اور فتح مکہ تک پہنچ گیا، اور فتح مکہ سے شروع ہوا اور پورے عالم میں پہنچ گیا.
ہمارا کام تو ٹھیے سے شروع ہوا. ہمارا کام مسجدوں کا محتاج نہیں ہے. بولے مسجد میں لوگ آنے گے تو مشورہ کریں گے اور تعلیم کریں گے. دار رقم میں دیکھو 40 صحابہ اسلام لا چکے اور فرمایا کہ مسجد کا کوئی ٹھکانا نہیں. چھپ چھپ کر دار رقم میں محنت ہو رہی. اور تمہیں اسلام لائے تو 40ویں نمبر پر تھے. آ کر آپ نے اعلان کیا اور پھر مسجد میں آنے کے راستے کھل گئے. ان ٹھیوں کے ذریعے سے امت کے ایسے لوگ ملیں گے جو کام ہم نہیں کر سکے وہ کر گزریں گے. اب وہ کبھی اسلام میں آ گئے لیکن فرمایا مسجد حرام نہیں کھلی, بیت اللہ میں نماز کی اجازت نہیں ملی, لیکن حضرت عمر کے اسلام لانے پر مسجد نبی میں نماز کی اجازت مل گئی. تو مسجد حرام میں نماز کی اجازت مل گئی. اس لیے دوستوں کو ٹھیا بناؤ. ٹھیا ابھی حافظ صاحب کل کہہ رہے تھے نا, کب تک بعض اعمال والی 5 اعمال عالی یا پھر ہماری مسجد نہیں ہے کر کے چھوڑو گے. جہاں کام نہیں ہوتا وہاں ٹھیا بناؤ. کئی ٹھیے ایسے ہیں وہ مسجد بن گئی. یہ ٹھیے کارگزاری آئی تھی ممبئی کی تو ہمارے پاس کام کرنے نہیں دیتے تھے. ہم لوگ نے کمرہ کرایہ پر لیا, ٹھیا بنا کر محنت کی, محنت کرتے رہے. آج اس مقام پر وہ ٹھیا پہنچ گیا کہ 5 ماہ بیرون کی جماعت اس ٹھیے سے تیار ہو گئی. 5 ماہ جس ٹھیوں میں امت کے خلفاء راشدین تیار ہو سکتے ہیں تو 5 مہینے کی جماعت تیار نہیں ہو سکتی. کریں گے انشاءاللہ. اور اس لیے وہ بزرگوں ہر مہینے 10 دن کی ترتیب بناؤ. 3 دن نہیں, 3 دن کہنا. اس مجمع کے اندر 3 دن کہنا, مجمع کو گالی دینا. قرآنوں کے مجمع میں ماہانہ 3 دن کہنا اور سال میں رسول کہنا. قرآن کے مجمع کو گالی دینا. آپ تو بڑے مکرم لوگ ہیں, آپ تو بڑے قربانی والے لوگ ہیں. اللہ آپ سے آگے کا کام لینا چاہتا ہے. پوری دنیا میں اللہ آپ سے کام لینا چاہتا ہے. ہم تمہاری صورتوں پر تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے, ہم تو تمہارے دلوں پر تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. دل میں نیت وسیع ہوگی, دل میں جذبہ فرمایا, دل میں نیت وسیع ہوگی اور پورے عالم میں جانے کا جذبہ ہوگا. اور تو فرمایا اللہ پورے عالم میں لے جائیں گے. اپنے علم میں سے علم دیں گے, اپنے علم میں سے علم دیں گے. اللہ مال کے محتاج نہیں ہے, مال ہوگا تو ملکوں میں جائیں گے. حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین میں پڑھے پارٹیشن کے بعد مہلیہ صاحب بلایا جاؤ تو آپ تو الگ ہو گئے, اب آپ جاؤ اپنے ملک میں رہو, وہاں جا کے محنت کرو. پہلے حضرت دل چھوڑنا نہیں چاہتا نظام الدین. بولے کیوں؟ بولے اللہ نے یہاں سے عالمی محنت چلائی, میں چاہتا ہوں پورا عالم میں جا کر دین کی محنت کروں. بولے زبان سے کہہ رہے دل سے کہہ رہے؟ حضرت دل سے کہہ رہا ہے. مہلیہ صاحب کہنے لگے جاؤ اللہ پوری دنیا میں تم کو پہنچائے گا. ان کے قاضی سے ہماری ملاقات جو ہم میں کہنے لگے 210 ممالک دنیا میں ہے, تقریباً 190 سے زیادہ ملکوں کے اسٹاف حاجی صاحب کے اسٹاف پاسپورٹ لگے. پوچھو ان سے کون سی دکان تھی, کون سی فیکٹری تھی, کون سی کمپنی تھی, پر دل کا داعیہ تھا کہ پوری دنیا میں اللہ کے دین کو لے جانا ہے. اللہ قادر ہے اس بات پر کہ داعی کے جذبے پر پورے عالم میں لے جائے. صحابہ کے پاس ٹکٹ ہے نہ ویزا ہے, ٹرین ہے نہ پلین ہے, کوئی نقشہ ہے نہ رہبر ہے, نہ زبان کو جانتے ہیں نہ کوئی مترجم ہے, لیکن دل کا داعیہ ہے کہ ساری انسانیت جہنم سے بچ کر جنت میں جائے. اس داعیے پر فرمایا شیر نے رہبری کی اور جنگل کے جانوروں نے جنگل خالی کر دیا اور دجلہ نے راستے بنا دیے. اس داعیے کے اوپر کام کرنے والے کا جذبہ پورے عالم میں جائیں گے. ہاں جماعتیں آ رہی ہے, خرچ لے کر بولے 50,000. مفتی یعقوب صاحب کہنے لگے فقیروں کی جماعت. مفتی یعقوب صاحب کیا کرنے لگے, اس سے بڑا تو موبائل اس کے جیب میں ہے, اس سے زیادہ قیمت کا موبائل اس کے جیب میں ہے اور یہ 5 مہینے کا خرچہ 50,000 لے کر جا رہا ہے. مفتی یعقوب صاحب کہتے ہیں فقیروں کی جماعت آئی ہے, یہ کھانے والی نہیں, کھلانے والی نہیں, کھانے والی جماعت ہے. بڑا خرچ, کھلا خرچ پورے عالم میں. ایک جماعت آئی کہنے لگی حضرت ہم 5 مہینہ لے کر آئے اور کھلے خرچ کے ساتھ آئے. کیسے آئے؟ ہمارا خرچ کھلا ہے, جتنا کہیں گے کھائیں گے. حضرت کہنے لگے خرچ تو کھلا ہے, ہم چاہتے وقت بھی کھلا ہو. حضرت وقت بھی کھلا ہے, کہا آپ 27 سال کے لیے اللہ کے راستے میں جاؤ. آج یہ جماعت چل رہی ہے 2017 سے لے کے 2025 8 سال ہو گئے, 27 سال کی جماعت اللہ کے راستے میں چل رہی ہے. لوگ چل رہے 27 لاکھ روپے خرچ لے کر چل رہے 27 سال کے لیے اور 8 سال گزر گئے. 2 ساتھی اس میں سے اللہ کو پیارے ہو گئے. ان کی نیت تو تھی کہ پوری جب تک زندگی اللہ کے راستے میں لگا دیں گے اور جماعت جب تک چلتی رہے گی. بار بار نظام الدین آتی رہتی ہے, حضرت تقاضا دیتے, تقاضے پہ جاتی رہتی ہے. 27 سال کی نیت تھی کہ 8 سال لگ گئے. ہمارے پاس میں نہیں لگیں گے. جیب کو مت دیکھو, غیب کو دیکھو. جیب کو دیکھنے سے آدمی دعوت سے محروم کر دیا جاتا ہے اور غیب کو دیکھنے سے آدمی پر اللہ کے خزانے کھول دیے جاتے ہیں. صحابہ نے غیب کو دیکھا, کہاں کا تقاضا ہے,
مترجم کی محنت ہماری محنت مترجم کی محتاج نہیں ہے. سارے علاقے تقسیم ہو رہے تھے, آپ یہاں جاؤ, آپ یہاں جاؤ, آپ یہاں جاؤ. ہر سلمان فارسی ہے, اے اللہ کے نبی میں فارس کا ہو, مجھے فارس کی جماعت دے دو. کیا دے دو؟ کہا کہ وہاں کی زبان میں جانتا ہوں, مترجم بن کر میں جاؤں گا. اللہ کے نبی تقاضا تھا, اللہ کے نبی دے دیا, ٹھیک ہے جاؤ. حضرت سلمان کہتے ہیں میں نے اپنی فارسی زبان کو ترجیح دی دعوت پر, اس کا نقصان یہ ہوا کہ اس تقاضوں پر جتنی جماعتیں جس ملک میں گئی, اللہ نے اس ملکوں کی زبان عربی کر دی, سوائے فارس کے جو کی زبان عربی نہ سکی. ہمارا کام تو زبانوں کا محتاج نہیں ہے, شخصیتوں کا محتاج نہیں ہے, مال کا محتاج نہیں ہے, بس دل کا درد اور داعیہ ہو کہ اللہ پوری انسانیت کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے, اللہ پورے عالم میں لے جائے گا. اس کے لیے سارا بیٹھنے والا مجمع نیت کرو, ہم سب کھلے خرچ کے ساتھ اللہ کے راستے میں انشاءاللہ. پہلی نیت تو یہ ہو جو زندگی بچی ہے سب اللہ کے دین پر لگائیں انشاءاللہ. پورا جان پورا مال ایسا تقاضا ہے. حضرت کہتے پورا جان پورا مال. پہلی تشکیل صحیح ہو, سب تیار اس کے لیے؟ کون کون تیار ہے؟ کھڑے ہو اپنی جگہ پہ. پورا جان پورا مال, نیت کرو, سب نیت کرو. ارے رہو, اللہ کی فہرست سے لکھے جاؤ گے, یہاں پہ لکھنے والا نہیں ہے, اللہ کے یہاں لکھے جاؤ گے, فرشتہ آمین کہیں گے. سارا مجمع نیت کرو, پورا جان پورا مال اللہ کے لیے لگائیں گے انشاءاللہ. اب دیکھو لوگ پیچھے پیچھے نکل رہے, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. حملہ ہے نا, نکلنا بھی جانتا ہے, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. ہم لانے والے ہیں تو نکالنا بھی جانتے ہیں. بہت اچھا بات. پہلی نیت تو یہ ہو, پوری زندگی کی نیت, پوری زندگی کی تشکیل. اللہ کے نبی صحابہ سے بیعت لیتے تھے, بولے آؤ آج بیعت کریں گے, بولے کہاں پر؟ تو پورا مال دین پر لگائیں گے. اللہ نے بیعت کر لی. اب نیت کرو, بولے کہاں پر؟ بولے موت پر, کہ ماریں گے اللہ کے راستے میں. ٹھیک ہے کر لی. بولے نیت کرو, بولے کہاں پر؟ بولے مدینے کے چھوڑنے پر. اللہ کے نبی کیسے چھوڑیں گے؟ اگر نہیں چھوڑو گے تو ایمان کامل بھی نہیں ہوگا. خروج کا کوئی بدل نہیں ہے. اگر کوئی بدل ہوتا خروج کا تو 3 صحابہ کے جو تبوک میں تھے, جن میں سے 2 بدری تھے, ان پر فرمایا اللہ کا عتاب نازل نہیں ہوتا. نماز نہیں چھوٹی, کوئی حکم نہیں چھوٹا, صرف ایک حکم میں تاخیر ہوئی. انفروا خفافا وثقالا, ایک حکم میں تاخیر ہوئی, 50 دن بائیکاٹ کر دیا گیا. کوئی سلام نہیں کرے گا, ان کے سلام کا جواب نہیں دے گا, کوئی خرید و فروخت نہیں کرے گا, کوئی لین دین نہیں ہوگی. تھوڑے دن رہے بیویوں کو الگ کر دو, کیا طلاق دینے نہیں, اللہ کا حکم الگ کر دو. تم نے ایسا جرم کیا ہے جس کا فیصلہ اللہ ہی کرے گا. وہ تو صحابہ کا رونا تھا, ان کے رونے پر اللہ نے ان کے توبہ کو قبول کر لی. اور کہتے امت اس راستے میں نکلنے کو جرم نہیں سمجھتی, حالانکہ نکلنا سب سے بڑا جرم ہے, اور ٹھہرنا فرمایا نکلنا سب سے بڑا اللہ کا حکم ہے, اور ٹھہرنا سب سے بڑا جرم ہے. نکلنا کیا ہے؟ سب سے بڑا حکم ہے, اور ٹھہرنا سب سے بڑا جرم ہے. جس طرح نماز اللہ کا حکم, روزہ اللہ کا حکم, زکوٰۃ اللہ کا حکم, ایسے ہی اللہ کے راستے میں نکلنا بھی اللہ کا حکم ہے. انفروا خفافا وثقالا, یہ خفافا وثقالا, ان 2 کلموں نے امت کے سارے آزار کو قیامت تک ختم کر دیا. نکلو ہمارے راستے میں, ہلکے ہو یا بھاری. کیا مراد؟ ہر آدمی شہری ہو یا دیہاتی, پڑھا لکھا ہو یا بے پڑھا لکھا, فرمایا عالم ہو یا غیر عالم, ہر ایک سے اللہ کہہ رہے اللہ کے راستے میں نکلو. بچے والا ہو بغیر بچے والا ہو, گھر والا ہو بغیر گھر والا, ہر ایک سے اللہ کہہ رہے نکلو. سارے آزاد. مقداد رضی اللہ عنہ بھاری بدن کے ساتھ مسجد میں آگے چل کر, مقداد کیوں آگے بیٹھتے تو تیپائی پر, ایسے بدن کا حصہ زمین پر لٹکتا تھا. مقداد کیوں آگے؟ تم تو معذور ہے. ہمیں تو معذور ہوں, اجازت مل گئی, لیکن یہ آیت سونے نہیں دیتی. اللہ کہہ رہے نکلو, میں گھر میں پڑا رہوں. ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلو. نکلنے کا کوئی بدل نہیں ہے, خروج کا کوئی بدل نہیں ہے. خروج میں عروج ہے, اور فرمایا جمود میں سب سے بڑا نقصان ہے. عروج سے بڑا کوئی حل نہیں ہے, اور جمود سے بڑا کوئی حال نہیں ہے. اس امت پر جو حال آئے وہ گھر میں ٹھہرنے کی وجہ سے آئے ہیں. اس امت کے حال جو ختم ہوں گے اللہ کے راستے میں نکلنے سے ختم ہوں گے. اس کے لیے دوست بزرگوں, کھلے خرچ کے لیے, کھلے وقت کے لیے اپنے آپ کو لکھانا ہے. اور پھر فرمایا بھی اجتماع ہے, اس لیے 1 سال کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو. اس جنوری سے لے کے اگلے جنوری کے اجتماع تک کون تیار ہے کہ انشاءاللہ میں 1 سال لگاؤں گا؟ ہمت کرو. علماء بھی, غیر عالم بھی, عالم بھی, سب نیت کرو. بتاؤ بھائی تشریف والے کیا ہے؟ نیت کرو, ہمت کرو. بتا بھی کون کون تیار ہے؟ ماشاءاللہ. کیا نام بولے جی؟ عبد الرحیم صاحب, ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. اور بتائیں, اللہ آپ کی نسلوں کو ہدایت عطا فرمائے, اللہ آپ سے ملکوں میں کام لے. بتاؤ بھی کھڑے رہو. 1 سال کے لیے بتاؤ, 1 سال. کیا نام بولے؟ محمد رفیق بھائی جی. کیا نام بولے؟ عبد الباسط بھائی, ماشاءاللہ. کہاں کے جانتے نا لکھنے والے؟ اپنے زبان کے, ماشاءاللہ. بولو بھائی ساتھی,
اور بتائیں 1 سال کے لیے ہمت کرو. عبد الرشید صاحب ماشاء اللہ قبول فرمائے رسول. اور بتائیں ساتھی 1 سال کے لیے اس اجتماع سے اس اجتماع کریں گے انشاءاللہ. بتاؤ اور بتاؤ, ہمت کرو ہمت کرو. کیا نام بولے؟ عبد القیوم بھائی. عبد القیوم صاحب ماشاء اللہ قبول فرمائے, بہت اچھا. اور بولو, بہت استطاعت ہے امت میں دوستو. ہم نے تقاضے چھوٹے رکھے, ورنہ امت اس سے زیادہ کے تقاضے تو تیار ہے. لوگوں کے سامنے تقاضے آئے تو 27 سال کے لیے تیار ہو گئے, 1 سال کے لیے تیار نہیں. کیا نام بولے؟ شیخ نعیم بھائی ماشاء اللہ, اللہ قبول فرمائے. اور بولو بھائی, اور بولو, کیا نام بولے؟ ہمت کرو ہمت کرو. 1 سال کے لیے مصعب بن عمیر کی ترتیب 1 سال. عبد الحمید بھائی عباس بھی کہاں کے؟ روزے باغ کے. کیا نام بولے؟ عبید بھائی ماشاء اللہ, اللہ قبول فرمائے. اور بولو بھائی, 200 میں 50 ہی سے نہیں جائیں گے. بہت استطاعت ہے امت میں ماشاء اللہ. اور بولو بھائی, اور بولو, ہمت کرو. 2 زون ہیں. اور بولو بھائی, نیت کرتے نا انشاءاللہ محنت کریں گے. ہر آدمی اپنی مسجد سے 1 ساتھی کم سے کم سال کا تیار کر دیتے ہیں. علماء کے لیے بھی آسان ہے اس وقت مقام پر رہ کر محنت کرنا, اور فرمایا عوام کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے, یہ پتہ نہیں کب بند ہو جائے گا. سال لگا لو, کریں گے انشاءاللہ. اب ہمت کر کے بتاؤ 5 ماہ بیرون اور 2 ماہ مستورات بیرون کے لیے کون تیار ہے؟ کھڑے رہ کر نہیں, 5 ماہ اور 2 ماہ کے لیے. عرض بھی بولو, نام بھی بولو, بتائیں. جو مال جیبوں میں ہے, جو خون بدن میں ہے, جی جو قادر میں 2 ماہ کے لیے ماں مستورات جی 1 لاکھ روپے کا. اللہ قبول فرمائے. عورت کو اپنی محنت میں لاؤ تو فائدہ ہوگا. کیا فائدہ ہوگا؟ 5 مہینے کے 2 مہینے کرا دیتی ہے, اور 2 ماہ نظام الدین کی خدمت کو 1 مہینہ کرا دیتی ہے. اور 70 صاحب کو اتنا تو فائدہ ہم نہیں لائیں گے اس کو. جی عرفان نے کہا کہ ماں مستورات 2 ماہ ماشاء اللہ. اور بولو, کیا خرچ ہے؟ 1 لاکھ روپے. اور بولو بھی, یہ افراد ہے 3 نفر ہے نا, 1 لاکھ. ہاں 50,000 والوں کی کہانی سنایا تو پھر بولے ہم کو بولے. جی بولیے, 2 ماہ مستورات 1 لاکھ روپے خرچ. اور بولو بھی, اور بولو بھائی, اپنے حلقے والے جو ساتھی یہاں بیٹھے ہیں اپنے حلقوں کے نام بھی نوٹ کرتے جائے تاکہ وصول کرنے میں آسان ہو. جی کیا نام بولے؟ ایوب بھائی, بہت اچھے. کھڑے ہو جائے, 5 مہینے والے 2 مہینے والے اپنی جگہ کھڑے ہو جائے. 5 مہینہ 2 مہینہ بتائیے اپنی جگہ کھڑے ہو. یہ تو ہر حلقے سے, ہر مسجد سے جماعت بننا چاہیے. کم سے کم حلقے کی سطح پر بنے, ہر حلقے سے 1 بیرون کی جماعت بننا چاہیے. 14 حلقے یہاں جمع ہے, کم سے کم 14 جماعتیں تو بیرون کی ہونا چاہیے. 14 نفر بھی نہیں آئے ابھی تو. ہمت کرو بھائی, حلقے والے لکھاؤ, کم سے کم حلقوں سے لکھاؤ کہ ہمارے حلقوں سے بھی جماعت رہے گی. افراد بھی لکھاؤ, حلقوں سے بھی جماعت لکھاؤ. بتائیے حلقے والے بتائیں کیا خرچ کی جماعت رہے گی, مردانہ رہے گی, مستورات رہے گی. روزے باغ سے 1 جماعت 1 لاکھ روپے خرچ, ماں مستورات مردانہ جماعت 5 ماہ. اور بولو بھائی, 5 ماہ کے لیے. اور بولو, حلقے والے لکھائے بھی 14 نمبر سے 2 جماعتیں ماں مستورات ماشاء اللہ. کیا خرچ ہے؟ 1 لاکھ. بہت اچھے. اور بولو بھائی, ارے 1 لاکھ سے اگلی گنتی آتی, 1.5 لاکھ ہوتا, 2 لاکھ ہوتا. اور بتاؤ بھائی, اور بولو کیا بات ہے؟ دوسرے حلقوں کے اندر 4 مہینے لگے, ساتھی نہیں ہے 3 مرتبہ. بہت ہے, ہم نے ڈھونڈا نہیں دوستوں. ابھی ایک صاحب ایک حلقے کے اندر ہمیں تشکیل ہوئی, معلوم پڑا ایک صاحب نے 17 4 مہینے لگا. حلقے والے کو معلوم نہیں کتنے 4 مہینے تک لگتے. ایسے بھی ساتھی استطاعت امت کے اندر ہے, 7 7 8 8 4 4 مہینے 4 4 مرتبہ 4 مہینے لگے ملیں گے آپ. بتاؤ حلقے والے بتاؤ, اجتماع میں آ کر اذان نہیں کریں گے تو دوسروں کو کیا لے کر جائیں گے؟ عالم کے تقاضے اجتماع سے لے کر جائے, ہم اپنے حلقے سے جماعت بنا کر دیں گے. کیا مشکل ہے 12 مسجد سے ایک جماعت بنانا؟ ہمت کرو. 21 نمبر سے 1 جماعت. 5 ماہ کے لیے بہت اچھے, اللہ قبول فرمائے. 21 نمبر سے 1 جماعت. جی 21 نمبر سے 21 نمبر سے 1 جماعت. اور بتاؤ 21 نمبر سے 1 جماعت. اور بتائیں بھی, اور بتائیں حلقے والے نوٹ کریں اپنی جماعتوں کو, کریں گے انشاءاللہ. اب بتاؤ کہ ہر سال 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے؟ ہر سال 4 مہینے کے لیے, ہر سال 6 مہینے کے لیے. کھڑے نام نہیں لکھے, کھڑے لے کے جا دے. ہر سال 6 مہینے کے لیے بتاؤ, ہر سال 4 مہینے کے لیے بتاؤ, ہر سال 6 مہینہ بتاؤ. ماشاء اللہ, ہر سال 4 مہینہ.
हर साल 4 महीना, बहुत अच्छे, हर साल 4 महीना, बहुत अच्छे, अल्लाह कबूल फरमाए। हर साल 4 महीने के लिए बताओ, हर साल 6 महीने के लिए बताओ, हिम्मत करो, हर साल 4 महीना निकलेंगे, हर साल 6 महीना, माशाल्लाह 6 महीना, बहुत अच्छे, अल्लाह कबूल फरमाए। हिम्मत करो सारे साथी, सारा मजमा नियत करें, हर साल क्या लगाएंगे? 4 महीना लगाने को जुज़्व लाजिम नहीं बनाएंगे तो ईमान की हलावत नसीब नहीं होगी। रोजाना का मलफूज हजरत जी का रवानगी के अंदर करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत अच्छे माशाल्लाह, बैठ जाओ। ये तो सारे तकाज़े उधार के आएंगे। अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ, एक तस्कील रहेगी, छोड़ देंगे इंशाअल्लाह। उठाए उठाए ना हफ्ता मत है ना, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बहुत अच्छे। अब ये तो उधार की तस्कील की। अब नगद बताओ, जमातें तैयार होकर आई है, ले जाने वाला साथी चाहिए। अगर साथी लेकर चलेंगे, निकलने वालों की तरबियत होगी, बन कर आएंगे, बहुत बड़ा जरिया बनेंगे हम अल्लाह लोगों की तरबियत। हिम्मत करके बताओ, पुरानों का नयों के साथ निकालना, नयों की तरबियत फरमाए, तरबियत है और पुरानों की तरक्की है। नगद तकाज़ों पर अल्लाह की मदद हुआ करती है। हिम्मत करके बताओ, नगद कौन तैयार है कि इंशाअल्लाह हम 4 महीने के लिए तैयार है या चिल्ले के लिए तैयार है? हिम्मत करोगी? नगद बताए, नगद आए थे इज्तिमा के लिए, लेकिन तश्कील इतनी है, जमात इतनी बन के आई, ले जाने वाला कोई नहीं। उम्मत के इस दर्द को देखकर मैं खड़ा हो गया कि मैं ले जाऊंगा इस जमात को इंशाअल्लाह, मैं ले जाऊंगा इंशाअल्लाह चिल्ले में इस जमात को। चिल्ले के लिए बताओ, 4 महीने के लिए नगद बताओ भी। हिम्मत करो, कुछ तो अफराद इसमें मिल जाएंगे तो नगद तैयार है इंशाअल्लाह। बता भी साथी, शिरकत की नीयत से आए थे, जमातों के तकाज़े देखकर अपने आप को तैयार कर दिया। हिम्मत करो भी साथी, हिम्मत करो। तरतीब पर सवाब है, तकाज़ों पर और नगद निकलने पर अल्लाह की मदद और नुसरत का वादा है, तरक्की का वादा है। तरक्की तकाज़ों पर होगी, मदद और तमाया तकाज़ों पर होगी, सवाब तरतीब पर मिलेगा। बता भाई, अपनी तरतीब से आगे बढ़कर, अभी चिल्ला लगा कर आए थे, लेकिन जमातें तैयार है, तकाजा है, ले जाने वाला कोई नहीं है, फिर हम तैयार हो गए। वो तरतीब का चिल्ला था, ये तकाजे का चिल्ला है। हिम्मत करके बताओ। अच्छा, नियत तो करते ना, तैयार करेंगे, कम से कम एक दूसरे को तैयार करेंगे और कम से कम अमीर बनाकर लाकर पेश करेंगे, ये जमात लेकर चल सकता है। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सबके इरादे अज़ान को कबूल फरमाए। अभी कितनी निश्चित बाकी है? कितनी निश्चित बाकी? 2 बाकी, असर के बाद की, एक मगरिब के बाद। ये सारे हमले का काम है कि आने वाले सारे मजमे को सारी मजलिसों के अंदर जुड़ाकर बिठाना। करेंगे इंशाअल्लाह। जो जमातें अल्लाह के रास्ते में जाने वाली है, असर की नमाज के बाद उनसे यहाँ पर बात होगी, यही होगी ना। जमात में जाने वाली जमात, अल्लाह के रास्ते में जाने वाली जमातों से असर के बाद यहाँ बात होगी। 4:25 पर यहाँ असर, 35 पर है ना, 35 पर, और 4:45 पर पिंडाल में बात होगी। वहाँ मस्तूरात के काम का मुज़ाकरा होगा या रवानगी की बात होगी। तो जमातें अपना सारा बैग और सामान लेकर अमीर मामूर के साथ यहाँ पहुँच जाए, तश्कील तफक्कुत वालों के पास जाकर बता दे कि भाई हमारी ये जमात तैयार है, लेकर आए, उनसे जमात नंबर हासिल कर ले, जमात दर्ज करा ले, अपना खर्च दिखा दे, ताकि तुम्हारा रुख आ जाए। आप लोग जल्द से जल्द जमात वहाँ लिखाएंगे, फिर आपका रुख जल्दी से आएगा। जिले के अमीर को भी इसका इख्तियार नहीं है कि रुख दे, हाफिज मंजूर साहब खुद बराह रास्त रुख देंगे। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अपनी अपनी दुआ पढ़ ले, इज्तिमाई दुआ मगरिब बाद में जो है ईशा की नमाज के बाद लाइट बंद हो जाएगी।